پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک دن ابراہیم نے کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا ابا جان وہی کچھ کیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ پھر جب دونوں سرے تسلیم خواہ ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے پکارا اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے یعنی حضرت اسماعیل کو چھوڑا دیا، پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر چھوڑ دیا، اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ آیت نمبر 97 تا 109 سورہ الصافات۔ سامعین محترم، قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعے کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی سطح کے اوپر اللہ کی محبت میں انبیاء نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی، اور انبیاء کی قربانیوں کا اگر تذکرہ کیا جائے اور ان کی قربانیوں کو دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق تھی اور ایسے وہ افراد تھے کہ جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کو راضی کرنے میں گزار دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک پہلو نہیں ہے، قربانیاں ہی قربانیاں، زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیاں ہی قربانیاں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ باپ کو دین کی تبلیغ کرو، توحید کی تبلیغ کرو، تو باپ کو توحید کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ ہم تو پہلے نتیجے کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات اگر نتیجہ ہمیں اچھا نہ نظر آتا ہو تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ انبیاء کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، انبیاء اللہ کے معاملے میں کسی مداحنت کا کسی مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے معاملے میں وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ تھا کہ اپنے باپ کو تبلیغ کی اور ڈٹ کر توحید بیان کی، پھر قوم سے تبلیغ کی، قوم سے ڈٹ کر بات کی، اور اللہ کی توحید میں کسی قسم کی کوئی مداحنت نہیں کی، کسی قسم کی کوئی ہیر پھیر نہیں کی، کسی قسم کی کوئی مصلحت اختیار نہیں کی۔ ہمارے ہاں مصلحت بھی آ جاتی ہے، ہمارے ہاں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے کس انداز سے اپنی قوم سے بھی انہوں نے ٹکر لی اور پھر قوم کو ڈٹ کر اللہ کی توحید سنائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ بادشاہ تو ہر دور کے بادشاہ ہی ہوتے ہیں، اور پھر صرف بادشاہ نہ ہو، خدائی دعوے دار ہو کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں، اور جس کا یہ دعویٰ بھی ہو کہ ساری کائنات کا نظام میں چلا رہا ہوں، اس کے سامنے بات کرنی۔ آج لوگ تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، اور پھر یہ جمہوری جو ہمارے بادشاہ ان کو ظالم قرار دیتے ہیں، یہ بیچارے تو نڈھال لوگ ہوتے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں۔ اصل تو وہ بادشاہ ہوتے ہیں کہ جو خدائی دعوے دار ہیں۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے فرعونہ تھے یہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، یہ ایک نہیں تھے، کئی لوگ تھے، اور ہر بندہ اپنی جگہ پر فرعون تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ توحید بولا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ سے
جا کر توحید بیان کرتے ہیں. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق واتی بہا من المغرب. اب کیا کہیے گا کہ آج کل تو ایک عام آدمی اپنی بےزتی برداشت نہیں کر سکتا. بادشاہ وقت اور صرف بادشاہ نہیں خدائی دعوے دار اس کے سامنے یہ بات کہہ دی اور ڈٹ کر یہ بات کہی کہ میرا رب روزانہ مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے. اگر آپ رب ہیں تو آج آپ مغرب سے سورج طلوع کر کے دکھاتے ہیں. فبہت الذی کفر. قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ حواس کھو گیا ہو, بادشاہ ہو کر بھی حواس قائم نہیں رکھ سکا. ان ساری باتوں کے بعد جب قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا ہے تو موقف تبدیل کیا جا سکتا ہے. ایسے تو ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی مجھ سے پہلے غلطی ہو گئی, اب میں معافی چاہتا ہوں. اور یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے, پہلے کلمہ حق کہا جاتا ہے, بعد میں معافی مانگ کر جان چھڑا دی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی, باپ سے بھی معافی مانگ لیتے, قوم سے بھی معافی مانگ لیتے, بادشاہ سے بھی معافی مانگ لیتے. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ کا الاؤ تیار ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر ایسی آگ کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. 40 دن تک یہ آگ سلگتی رہی. 40 دن تک روزانہ کی بنیاد پر آگ کر اس کو آگ کو جلاتے تھے اور اس کے اندر لکڑیاں پھینکتے تھے, نظر و نیاز مانگتے تھے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے ہم اتنی لکڑیاں دیں گے. ابھی جب آگ کا الاؤ انتہا کو پہنچ گیا, ابراہیم علیہ السلام سے پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے, آپ کا موقف کچھ نرم ہوا ہے, کچھ تبدیل ہوا ہے, آگ سامنے نظر آ رہی. ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ آگ اور یہ ایک جان, اللہ کے لیے تو ساری جانیں قربان کی جا سکتی ہے, اللہ کے لیے ایک جان کی کیا حیثیت. کود پڑے, آگ کے اندر اٹھا کر پھینک دیا گیا. اور پھر میرا مالک تو میرا مالک ہے نا, وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر, وہ کریم ہے اپنے بندوں پر, وہ رحیم ہے اپنے بندوں پر. جو اس کے لیے جان دیتے ہیں وہ کبھی بھی ان کی جان کو ضائع. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہم نے کہہ دیا آگ جلتی ہوئے بھی ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ یہ علاقہ چھوڑ. اب بستی بھی چھوڑنی آسان کام, ملک چھوڑنا آسان کام ہوتا ہے. ہم میں سے آپ میں سے کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی نیشنلٹی کینسل ہو چکی ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں, کدھر جائیں گے یہ بتائیں, کیسے جائیں گے یہ بتائیں. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے آشیانے ہوتے ہیں نا, تو کہاں جائیں گے؟ پہلے صرف سوچ کر ہی بندے کو بول آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ کے لیے نہیں سوچا کہ اب ہوگا کیا, آگے کہاں جانا ہے. اللہ کا حکم تھا یہاں سے نکل جاؤ, علاقہ چھوڑ کر نکل جاؤ, اب فلسطین کی طرف چلیں گے. اب فلسطین میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ اکیلا ہوں, تنہا ہوں, ایک بیوی اور ایک خود ہوں, اے اللہ اولاد عطا کر دے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 80 سال. 80 سال کی عمر میں پیغمبر ہے, اولاد نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم صرف ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر 2 سال بعد 3 سال بعد اولاد نہ ہو تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ابراہیم, حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ کے پیارے, اللہ کے برگزیدہ, آسمان کی چھت کے نیچے ان سے بڑھ کر اللہ کا برگزیدہ کوئی نہیں تھا. 80 سال کی عمر اولاد سے محروم. اور پھر رب کے سامنے التجا کرتے ہیں, رب هب لي من الصالحين, اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دے, میری نسل تو باقی رہے. لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اب کیسے ملے گی, میں بوڑھا ہوں, بیوی بوڑھی ہے, اب یہ کیسے ہوگی. نہیں, اللہ تعالیٰ کو جو مانتے ہیں نا وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں دیتے. وہ صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ سے التجا کرتے ہیں. اور اللہ سے التجا کی کہ اللہ رب هب لي من الصالحين, اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جب اولاد مانگے تو اللہ سے نیک اولاد مانگے, صرف اولاد نہ مانگے. اولاد تو بعض اوقات ہڈیوں کا درد ہوتا ہے, اولاد تو بعض اوقات جو ہے وہ جسم کی پریشانی ہوتی ہے, دماغ اور دل کا درد ہوتا ہے. لیکن جب نیک ہے تو سبحان اللہ, اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اس لیے اولاد جب بھی مانگے اللہ سے, سارے اولاد مانگے کہ اللہ نیک اولاد عطا کر. نیک اولاد مانگی تو قرآن پاک کے الفاظ کیا ہیں کہ حضرت ابراہیم نے مانگی ہے, ادھر سے اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے صرف ایک بیٹا نہیں دیا بلکہ بردبار بیٹے کی بشارت دی. کیا معنی ہے؟
ایسا حلیم الطبع اور ایسا فرما بردار اور ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک والا بیٹا کہ چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا، اور باپ کا اتنا فرما بردار کہ جو باپ نے کہا اسے پورا کر دیا۔ عام بیٹا نہیں تھا یہ، بڑا خاص بیٹا اللہ نے دیا۔ اب یہ بیٹا جب ہو گیا، اب بیٹا چلنے پھرنے کی عمر ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ پیار کر رہے، محبت کر رہے۔ 80 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب اٹھاؤ اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو بھی یہاں سے لو اور لے جا کر کہاں چھوڑ دو؟ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، آزمائشوں پہ آزمائش، ابتلا پہ ابتلا ہے۔ تھوڑی سی ہمارے اوپر اگر ابتلا آ جائے نا، ہم شکووں کے انبار لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں ہو کیا گیا۔ اللہ کے بندوں یہ انبیاء کو دیکھو کہ ایک لمحہ زندگی کا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سکون ملتا ہو۔ ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آزمائش ہے اور اس پر پورا اترے۔ کہا بیوی کو لو، بچے کو لو اور وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، اور پلٹ کر پیچھے دیکھنا نہیں، بات بھی نہیں کرنی۔ سبحان اللہ، کیسے اللہ کے حکم اور کیسے اللہ کے احکامات ہیں۔ اب وہاں پر چھوڑا، چھوڑ کر پلٹ دی، بیوی پکڑنے لگی، دامن چھڑا دی، بیوی تیز چلی، دوڑنے لگ گئے۔ بیوی نے کہا کہ سرتاج یہ تو بتلائیے، ایک بچہ ہے، 80 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو دیا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، کبھی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں ہے، آپ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کوئی جواب نہیں۔ حکم تھا کہ جواب بھی نہیں دینا، اللہ کا حکم ہے جواب بھی نہیں دینا۔ اور پھر چلتے ہوئے یہ پوچھا کہ اچھا یہ تو بتلائیں کہ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جاتے ہوئے یہ صرف اتنے الفاظ کہہ دیے گئے کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، بس یہ الفاظ کہنے تھے۔ اما ہاجرہ نے یہ فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیے، لن یضیعنا اللہ ابدا، جس رب کے آپ ہمیں حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ کسی سے کہہ کے دیکھیں ہم آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، لوگ خام سے اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ پہلے اسباب ہونے چاہیے، پہلے یہ ہونا چاہیے، پہلے وہ ہونا چاہیے، پہلے وہ۔ جتنا ہمیں اسباب پر یقین ہے اتنا مسبب پر یقین ہو۔ آپ یقین جانیے ہمارا رب کبھی ہمیں ضائع نہ کرے۔ کیا حضرت اسماعیل ضائع ہو گئے؟ کیا حضرت اما حضرت ضائع ہو گئی؟ کیا ان کا نام قیامت تک باقی نہیں رہا؟ کہ آج بھی ان کی یادیں ہم تازہ نہیں کرتے؟ کہ آج بھی ان کے تذکرے یہاں پر جاری اور ساری نہیں ہیں؟ اللہ کے نام پر قربان ہونے والے، اللہ کے نام پر قربانیاں دینے والے کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر قرض نہیں رکھتا، اللہ اپنے ذمہ قرض نہیں رکھتا۔ جس نے اللہ کے لیے قربانی دی اللہ فوری طور پر رزق دیتا ہے۔ اب یہاں سے چلے گئے اور بیوی واپس آ گئی۔ اب حکم یہ ہے کہ واپس آنا بھی نہیں ہے۔ بہت عرصے کے بعد حکم ہوا۔ اب کیا حکم ہے؟ آپ بڑا عجیب آرڈر لے کر آئے۔ اب بیٹے کے پاس آئے اور بیٹے کو علیحدہ کیا اور علیحدہ کر کے کہنے لگے کہ بیٹا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اب دیکھیں نا، وادی غیر زرع میں چھوڑ کر چلے گئے، جہاں انسان تو کیا درخت تک نہیں تھا، پانی تک نہیں تھا، بے آب ہو گیا وادی۔ اس وادی میں درخت چاروں طرف جو ہیں صرف سنگلاخ چٹانیں ہیں اور گرمی کی شدت اور حدت ہے، اور وہاں پر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے۔ کافی عرصے کے بعد واپس آئے۔ اب کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اب پیغام یہ لائے ہیں کہ اسماعیل تجھے ذبح کرنے کے لیے آیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں، مائیں کہتی ہیں، بچے کہتے ہیں، بیوی کہتی ہے میرے بچوں کے لیے تو میرے خامن نے کچھ بھی نہیں کیا، اور بچے کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو یہاں پر یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں یہ بھی بھلا کوئی رشتے ہیں کہ جو دنیا کے ان معاملات میں ناپے تولے جاتے ہیں؟ یہ احترام کے رشتے ہیں، یہ عزت کے رشتے ہیں، یہ وقار کے رشتے ہیں، یہ عصمت کے رشتے ہیں۔ یہ دنیاوی مفاد میں نہیں تولے جاتے کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے، باپ کیا دے سکتا ہے اولاد کو۔ باپ جو ہے یہ اتنی بڑی عظیم نام، اتنا عظیم نام ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہو؟ لیکن ہم اس کو دنیاوی مفاد پہ تولتے ہیں کہ ہمیں کتنا فائدہ دیا، کہ ہمارے لیے بنایا کیا ہے ہمارے والدین،
ہمارے لیے چھوڑا کیا ہے ہمارے والدین؟ ہم تو فقر و فاقے میں رہے پوری زندگی. ادھر ابراہیم علیہ السلام کس وادی میں چھوڑ کر گئے، اور بیوی کو کس حالت میں چھوڑ کر گئے، بچے کو کس حالت میں چھوڑ کر گئے، پھر کتنے عرصے بعد واپس آئے تو آ کر یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے آیا ہوں. تو بیٹا کہہ سکتا تھا ابو جان بچ گئے، بھوک سے مرنے سے بچ گئے، پیاس سے مرنے سے بچ گئے، آپ ذبح کرنے کے لیے آ گئے. بیوی کہہ سکتی تھی آپ نے ہمیں دیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، میں نے اس کو بچا لیا، میں نے اس کو جو ہے کھلایا پلایا، میں نے اس کو بچا لیا، آپ کیا لینے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر. یہ انبیاء کی فیملیاں ہوتی ہیں، یہ نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیاوی مفاد میں نہیں توڑتے اپنے معاملات. انہوں نے کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر. یقین جانیے قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان آپ یہ بات کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ نے مجھے ذبح کرنا ہے؟ ابا جان چھری لیجئے، آپ کے بیٹے کی گردن کٹنے کے لیے حاضر ہے. دنیا کے اندر کون یہ مثال پیش کر سکتا ہے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ کس نے سکھلایا اسماعیل علیہ السلام کو کہ باپ کا ادب یہ ہوتا ہے، باپ کا احترام یہ ہوتا ہے، باپ کی عزت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا جا سکتا. ذبح کرنے کے لیے آیا ہے، چھری لے کر آیا ہے، رسیاں لے کر آیا ہے باندھنے کے لیے، عرصے سے ملا نہیں تھا. اب باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر. اے ابا جان کر گزریے، آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ذبح کرنا؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ انشاءاللہ اللہ کا حکم ہوا تو ہمیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں. یہ وہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ کوئی قصہ نہیں تھا، واقعہ نہیں تھا. حقیقت حال میں دونوں تیار ہو گئے. باپ کاٹنے کو تیار، بیٹا کٹنے کو تیار. بیٹا لیٹ گیا ہے باپ کے سامنے اور آنکھیں باندھ دی، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی ہے، پاؤں باندھ دیے ہیں. اب باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگا ہے. قرآن کے الفاظ یہ فلما اسلما وتلہ للجبین. کس نے وہاں کو چھاڑتے ہیں جانور کو؟ دونوں تیار ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پچھاڑ دیا ان کی پیشانی کے بل. اور قرآن کے الفاظ ونادیناہ یا ابراہیم. اللہ اکبر. چشم فلک نے ایسی قربانی نہیں دیکھی. اتنا حلیم باپ، اتنا بردبار بیٹا، اور ان دونوں کی یہ قربانی چشم فلک نے نہیں دیکھی، اور قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. تو میرے رب نے فرمایا ونادیناہ یا ابراہیم. اللہ نے آسمانوں سے فرمایا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلے دیتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین. بہت بڑی آزمائش تھی آپ کے لیے. وفدیناہ بذبح عظیم. اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو بچانے کے لیے اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنت سے اللہ تعالیٰ نے دمبا لا کر حضرت ابراہیم کے سامنے رکھ دیا کہ لیجئے آپ اس کو ذبح کیجئے. اور ابراہیم علیہ السلام کے ذبح کا ثواب، بیٹے کا ثواب، آپ کو بیٹے کی ذبح کرنے کا ثواب اس دمبے کی ذبح کرنے پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا. کیونکہ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے نا، تو فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم. عظیم قربانی اللہ کی ان سے لی. وترکنا علیہ فی الآخرین. اچھا یہ تذکرہ ختم ہو گیا؟ فرمایا نہیں، یہ قیامت تک اب یہ جاری و ساری رہے گا. قربانی کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا. یہ وہ قربانی کی داستان ہے کہ جس کی داستان پر آج ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا. ہمیں یہ کہا گیا وترکنا علیہ فی الآخرین. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دن حکم دیا کہ ہم اپنے جانوروں کی قربانیاں کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا، فرمایا میرے صحابہ ہر شخص ہر سال میں ایک قربانی لازم کرے. ہر شخص سے مراد ایک فیملی، ایک فیملی ایک سال میں ایک قربانی لازم کرے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ پر یہ قربانی فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی قربانی دی جاتی رہی. قرآن کے الفاظ یہ ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کا سلسلہ شروع کیا تھا اور قیامت تک یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی. یہ قربانی بوجھ نہ سمجھے.
اس کو اللہ کا حکم سمجھے، اللہ کا عدل سمجھے، حضرت ابراہیم کی سنت سمجھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھے۔ یہاں یہ تبصرے نہیں ہونے چاہیے کہ قربانی بہت مہنگی ہو گئی ہے، جانور بہت مہنگے ہو گئے، جنت سے زیادہ مہنگے ہو گئے۔ بھائی جنت کی قیمت زیادہ ہے یا گائے کی، اونٹ کی، بھیڑ کی، بکری کی قیمت زیادہ ہو گئی؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں کس چیز سے تولنا ہے اس کو یہ بتانا ہے، کوئی پیمانہ ہے تولنے کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مہینہ امام کائنات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 10 سال تک مدینہ طیبہ کے اندر آپ رہے، 10 سال تک آپ قربانیاں کرتے رہے، اور پھر جب حجۃ الوداع آیا، پتہ کتنے اونٹ قربان کیے؟ بڑے سے بڑا بندہ یہ مثال پیش نہیں کر سکتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کی، 73 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربانی کیا۔ کیوں؟ آپ کی عمر کتنے سال تھی؟ 63 سال۔ 63 سال آپ کی عمر تھی، 63 سال میں آپ نے جانا تھا دنیا سے۔ 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے قربان کی، اور اس کے بعد حضرت علی کو فرمایا کہ باقی آپ نے قربانی کرنی۔ یہاں بات ختم نہیں ہوئی کہ بس 100 اونٹ قربان کر دیے، فرمایا نہیں، ایک گائے لائی ہے، گائے ذبح کی، فرمایا ایک دمبا لایا جائے، اور دمبے کو جب لٹایا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج ہم قربانی کے حوالے سے کیسے کیسے تبصرے کرتے ہیں۔ جو بندہ ہے یہ کہتے ہیں بہت مہنگا ہے، توبہ توبہ اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے کیا کر کے گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبا بندوایا اور دمبا کو چھاڑا آپ نے فرمایا کہ اللہم تقبل من محمد ومن امت محمد، اے اللہ یہ مجھ سے قبول فرما لے اور میری امت سے قبول فرما لے۔ میری امت کے ہو سکتا ہے کچھ لوگ قربانی نہ کر پائیں، باوجود اس کے کہ وہ کرنا چاہتے ہوں، جذبہ ہو موجود، لیکن ان کے پاس اس کی استطاعت نہ ہو کہ اللہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے بھی قربانی قبول فرما لے۔ یہ قربانی کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے ایک سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنا تن من دھن لٹانے کی ایک تربیت کا نام ہے۔ اس لیے کبھی بھی اس معاملے میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، کسی شخص کو سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، شوق سے لیجئے، ولولے سے لیجئے، جذبے سے لیجئے، اللہ کی محبت میں لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ضرورت لیجئے اور اس کو محبت کے ساتھ قربان کیجئے، شوق کے ساتھ قربان کیجئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ کے اندر جانوروں کو پہلے لیا کرتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، گوٹا تازہ کرتے تھے، اور پھر جب قربانی آتی تو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کرتے تھے کہ یہ جو جانور آپ رکھتے ہیں نا ساتھ، تو یہ کچھ اور ہی اس کا انداز ہوتا ہے، جانور آپ کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جانور آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے اس کا پیار ہو جاتا ہے، آپ جب اس کو پالتے ہیں بچے کی طرح اس سے خاص محبت ہو جاتی ہے، پھر اس محبت کرنے والے کو جب اپنے ہاتھوں سے اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، میرا رب فرماتا ہے کہ اس بندے کو میں نے بخش دیا، یہ میرا بندہ قربانی دینے والا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام موٹا تازہ جانور کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ اس خوبصورتی تو اللہ نے دی ہوتی ہے، خوبصورت جانور مل جائے اچھی بات ہے، نہ ملے قربانی تو کرنی ہی کرنی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور ایسا ہو جس کے اندر عیوب نہ ہو، خاص کر 4 عیب نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کان کٹا ہوا نہ ہو، کان چرا ہوا نہ ہو، کان میں سوراخ نہ ہو، واضح کانا یا بھیگا نہ ہو، بالکل کانا اور بھیگا نہ ہو، واضح لگڑاتا نہ ہو اور واضح بیمار نہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو، بہیمۃ الانعام، قرآن پاک میں بہیمۃ الانعام میں 8 قسم کے جانوروں کو ذکر کیا ہے، ان میں اونٹ نر اور مادہ 2، گائے نر اور مادہ 4، بھیڑ نر اور مادہ 6، اور بکری نر اور مادہ 8۔ یہ 8 قسم کے جانور مشروع ہیں، جسے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیے
اور آپ علیہ السلام نے اس کا حکم بھی دیا۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بھینس۔ ہمارے ہاں بھینس کی قربانی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بھینس کی قربانی، اگر آپ کو یہ جانور میسر نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر یہ جانور آپ کو نہیں مل رہے، آپ کو میسر نہیں ہے، تو پھر متبادل کے طور پر آپ بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر میسر ہیں اور بے شمار میسر ہیں تو پھر بھینس کی قربانی کی طرف جانا درست نہیں ہے۔ متبادل کے طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن پہلے نتیجے کے طور پر نہیں ہو سکتا کہ آپ جاتے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے بھینس قربانی کروں، ایسا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو اس کا نام ثابت ہے اور نہ آپ علیہ السلام سے قربانی ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے جن جانوروں کو قربانی کیا خود، اس میں اونٹ کی قربانی آپ نے کی، گائے کی قربانی کی، بکرے کی قربانی کی، چھتری کی قربانی کی، اور یہی جانور جو ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ مارکیٹ کے اندر یہ میسر ہے تو ہمیں انہیں کی قربانی کرنی چاہیے۔ پھر یاد رکھے کہ اہم ترین شرط اور آخری بات، لا تذبحوا الا مسنۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوندا جانور ہونا چاہیے، دوندے کے علاوہ قربانی نہیں ہوتی، کھیرے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، جانور کے دانت اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اور کھیرا وہ جانور ہوتا ہے کہ جس کے دودھ کے دانت گرے ہوئے نہ ہو، اور دودھ کے دانت گر کر جب نئے دانت آتے ہیں تو اس کو مسنہ کہا جاتا ہے، اور یہ دوندا جانور ہوتا ہے۔ دوندے جانور کے علاوہ کسی جانور کی، یاد رکھیں، بھیڑ ہے دوندا شرط ہے، بکری ہے دوندا شرط ہے، گائے ہے دوندا شرط ہے، اونٹ ہے دوندا شرط ہے، عمر شرط نہیں۔ بعض لوگوں نے ویسے ہی فلسفہ لگایا ہوا ہے کہ جی اتنی عمر ہو جائے گی، پورا ہے جی پورا ہے، اور یہ 1 سال کا ہے، یہ قطعاً کوئی شرط نہیں۔ شریعت نے جو شرط لگائی ہے مسنہ لگائی، اور مسنہ دوندے کو کہتے ہیں، دوندے کے علاوہ کسی کو مسنہ نہیں ہے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث کی روشنی، آج کل بیماری ایک آئی، بیماری میں جانور مر رہے ہیں، آپ لیتے ہوئے جانور اچھا لیں، صحت مند لیں، تندرست لیں، اللہ نہ کرے اگر وہ جانور بیمار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، خریدنے کے بعد بیمار ہوتا ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ خریدنے کے بعد نقص پیدا ہو، وہ نقص نقصان کا باعث نہیں ہے، خریدنے کے بعد نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ جانور آپ نے لیا ہے، اتار رہے گاڑی پہ چڑھا رہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، سینگ ٹوٹ گیا ہے، قطعاً حرج والی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک صحابی نے دمبا خریدا، بھیڑیا آیا اس کی چکی کھا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول، تو بھیڑیا چکی کھا گیا، آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلے ٹھیک تھا، بعد میں وہ خراب ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے یاد رکھیے، اگر آپ کا جانور بیمار ہے، خریدنے کے بعد بیمار ہوا ہے، اس کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ مر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قبول کر لے، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ اور جانور لے کر قربانی کر لیں، اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا